محترم دینی اور اسلامی بھائیوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، آج کے جمعہ کے خطبے میں ماہ شعبان اور اس کی حقیقت، اس عنوان پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں لب کشائی کرنے کھڑا ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، مہینوں کی 12 گنتی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذلک الدین القیم۔ سورہ توبہ کی آیت ہے یہ۔ جب سے اللہ زمین و آسمان کو بنایا، مہینے 12 بنایا، اس میں 4 حرمت والے مہینے بنایا، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ رجب کے بعد رمضان سے پہلے آنے والا یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کی کچھ فضیلتیں حدیث میں وارد ہیں، لیکن امت اس مہینے کی فضیلت کو بھلا کر اس مہینے کے اندر بے شمار بدعات و خرافات اپنی جانب سے گھڑ لیے ہیں، اور بہت زیادہ خرافات وہ اپنی جانب سے کرتے رہتے ہیں، جس کا ازالہ کرنا، جن بدعات و خرافات سے روکنا ہم جیسے علماء حق کی ذمہ داری بنتی ہے۔ سمجھانا سنانا ہمارا کام ہے، اسے لے کر عمل پیرا ہونا یہ امت کا اپنا کام ہے۔ جہاں بھی بدعاتیں ہوں گی، جہاں بھی خرافات ہوں گے، اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا، کنتم خیر امہ، کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دے کر برائی سے روکنے کی غرض سے اللہ نے ہمیں خیر امت بنایا۔ چونکہ ہم علماء ہیں، ہم علماء کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کو بدعات و خرافات سے روکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم علماء کرام کو دین کی صحیح عکاسی کر کے قرآن اور حدیث کی صحیح روشنی میں دین کی رہنمائی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ بدعات و خرافات سے روکنا، امت کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں ذکر کر دوں کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے۔ صرف ایک فضیلت حدیث کے اندر وارد ہے، وہ کیا ہے؟ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہماری ماں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے نبی علیہ السلام کو اس مہینے سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں کثرت سے نفل روزے رکھتے میں نے نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ اسی مہینے میں آپ نفل روزے رکھا کرتے تھے، پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ دیگر مہینوں میں پیر جمعرات کے روزے، ایام بیض کے روزے، ایام بیض کے یعنی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے، اور عاشورہ کے روزے، یوم عرفہ کے روزے، یہ تو آپ رکھتے تھے۔ لیکن اس مہینے میں پابندی سے پہلے شعبان سے 14 شعبان تک کنٹینیو آپ روزے رکھتے تھے۔ 15 شعبان کو بھی نہیں، 15 شعبان کے بعد شعبان کا مہینہ ختم ہونے تک بھی نہیں۔ آپ نے اپنی امت کو منع فرمایا ہے 15 شعبان سے 30 شعبان یا 29 شعبان تک روزے رکھنے سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اگر آپ نفل روزے رکھ کر اپنی باڈی کی انرجی کو ختم کر دو گے تو آئندہ آنے والا جو رمضان کا مہینہ ہے، جس کی فرض روزے آپ کے اوپر اللہ نے فرض قرار دیے ہیں، کہیں وہ روزے نہیں رکھ پائے تو آپ بڑے گنہگار بن جائیں گے۔ ان روزوں کی انرجی کی خاطر 15 شعبان سے 30 شعبان تک کے روزوں سے اللہ کے نبی نے امت کو منع فرمایا، الا یہ کہ وہ عورت جو گزشتہ سال اپنے فرض روزوں میں بیماری کی وجہ سے یا حیض کی وجہ سے روزے چند چھوٹ گئے تھے، وہ روزے رکھنا چاہتی ہے تو وہ رکھ سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی حکم ہے 15 شعبان سے پہلے، شوال کے مہینے سے لے کر 15 شعبان کے پہلے تک وہ اپنے روزوں کی قضا پوری کر لے۔ جیسے اماں عائشہ کہتی ہیں،
بخاری مسلم کی حدیث میں شعبان کے مہینے کے علاوہ دیگر 10 مہینوں میں اپنے چھوٹے ہوئے رمضان کے روزوں کی قضا نہیں کر سکتی تھی، میں شعبان کے مہینے میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرتی تھی۔ اما عائشہ کا یہ عمل تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ نبی کو پوچھا گیا آپ کیوں اتنی زیادہ روزے رکھتے ہیں اس مہینے میں؟ تو نبی نے کہا اس مہینے میں بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں میرا عمل اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کے نامہ اعمال کو اللہ کے پاس پیش کیے جانے کے 3 حدیثوں میں طریقے بتائے۔ پہلا، آپ علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ اے میرے امتیوں، اللہ تبارک و تعالی ہر دن فجر میں چند فرشتے زمین پر اتارتا ہے، فجر میں چند فرشتے آسمان میں چڑھائے جاتے ہیں، عصر میں چند فرشتے زمین پر اترتے ہیں، عصر میں چند فرشتے آسمان پر چڑھائے جاتے ہیں۔ فجر کے فرشتے دن بھر کے بندوں کے رپورٹ، ان کے اعمال کو نوٹ کر کے عصر میں آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ عصر میں اترنے والے فرشتے عصر سے لے کر فجر تک رات بھر کا بندوں کے اعمال رپورٹ لے کر فجر میں آسمان میں چڑھ کر اللہ کے پاس بندوں کے نام اعمال پیش کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ہر فجر میں ہر عصر میں۔ یہ پہلا طریقہ ہے نبی نے حدیث میں جو بیان کیا۔ دوسرا طریقہ بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جانے کے ویکلی 2 ٹائم 24 آورس میں 24 گھنٹے ایک دن میں 2 مرتبہ، ہفتے میں بھی 2 مرتبہ، 24 گھنٹے میں 2 مرتبہ، ہفتے میں 2 مرتبہ۔ آپ علیہ السلام کا معمول تھا، آپ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو نفل روزے پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ نبی سے پوچھا گیا آپ کیوں رکھتے ہیں اللہ کے نبی؟ نبی نے کہا یہ پیر، یہ جمعرات، یہ 2 دن ایسے ہیں جس میں بندوں کے پاس اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بندوں کے نام اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوں۔ ویکلی 2 ٹائم ہمارے رپورٹ اللہ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ ہر ایک کی اللہ مغفرت کرتا ہے، لیکن ان 2 بھائیوں کی، ان 2 بہنوں کی مغفرت اللہ نہیں کرتا جو آپس میں اختلاف کر کے باتیں ترک کیے ہیں، قطع تعلق کیے ہیں، دشمنی عداوت کر کے اپنے ناتھوں کو، اپنے رشتوں کو خراب کر کے بیٹھے۔ اللہ کہتا ہے مہلت دو ان کو یہاں تک کہ یہ اپنی اصلاح کر لیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا، شعبان کا مہینہ۔ اللہ کے دربار میں شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال روزے کی حالت میں رب کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ یہی اس کی فضیلت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی فضیلت نہیں، اور کوئی فضیلت حدیث میں نہیں۔ اب بدعتوں کی لمبی فہرست ہے اس مہینے کے تعلق سے۔ نانی اماں، دادی اماں، خالہ بولی سو، چاچی بولی سو، آنٹی بولی سو، ہمار دادا سے چلے کارا سو، ہمار نانی سے چلے کاری سو، ایسے بدعتوں کی فہرست بہت لمبی ہے شعبان کے مہینوں کو لے کر۔ بہت سارے لوگوں نے حدیثیں گھڑی ہیں۔ حدیثیں گھڑنا کسے بولتی؟ اپنی طرف سے کوئی ایک بات بنا لینا اور شروع میں کہہ دینا کہ نبی نے ایسا فرمایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر کوئی جھوٹ بات کہا، جس نے کوئی جھوٹی بات کو میری جانب منسوب کیا جبکہ میں نے وہ کیا بھی نہیں، وہ کہا بھی نہیں، فَلْيَتَبَوَّعْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے جو میری جانب جھوٹی بات منسوب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے نہ کیا نہ کہا، نبی ایسا بولے، نبی ایسا کرے، اللہ کے نبی کی حدیث ایسی ہے۔ نبی نے کہا جہنم کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لے وہ آدمی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کی ایک صاف سیدھے حدیث کیا ہے بخاری کی؟
من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جس کام کو ہم نے نہیں کیا یا ہم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، اسے چاہیے اللہ تعالیٰ کے پاس اس عمل کو رد کر دیا جائے گا، اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ مردود ہے وہ کام، مردود ہے وہ عمل۔ عمل کے قبول ہونے کے دو شرائط ہیں۔ پہلا، جو کام بھی تم کرتے ہو اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں ہونا چاہیے، تبھی آپ عمل کرو گے، اللہ اسے قبول کرے گا۔ اور دوسری شرط، وہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جانا چاہیے، کسی بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ اگر قرآن حدیث میں لکھا ہوا کام بھی آپ کرو گے لیکن ریاکاری کے لیے کرو گے، تب بھی تمہارے عمل کو اللہ منہ پر مار دے گا۔ قرآن حدیث میں لکھی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے، کیسے؟ خلوص، اخلاص، للہیت کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے۔ یہ دو چیزیں آپ کے عمل میں رہیں گی تب اللہ کے پاس آپ کے عمل کو قبول کیا جائے گا، ورنہ منہ پر مار دیا جائے گا۔ لوگ اس مہینے کو بڑھاوا دینے کے لیے حدیثیں گھڑ لیے، کہتے ہیں نبی نے کہا سومو خومو لیلہا وسومو نہارہا، خومو لیلہا، لوگو 15ویں شعبان کی رات میں جاگو، وسومو نہارہا، اور 15ویں شعبان کے دن میں روزہ رکھو۔ ایسا نبی نے کہا۔ کبھی ہم کو ایسی حدیثیں نہیں ملی، نہ حدیثوں کے ذخیرے میں ایسی باتیں موجود ہیں۔ یہ من گھڑت بات ہے، موضوع بات ہے، جھوٹی بات ہے، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ اس مہینے کے اندر 15ویں شعبان کو لوگ رات میں جاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شب برات ہے، رات بھر جاگنا، دن میں روزہ رکھنا۔ نبی نے نہیں کہا، نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں جاگا، صحابہ نے نہیں کیا۔ نہ نبی علیہ السلام شب برات منائے، نہ صحابہ شب برات منائے، نہ نبی نے راتوں کو جاگا، نہ صحابہ نے جاگا، نہ نبی نے 15 شعبان کا خصوصیت سے ایک نفل روزہ ہرگز نہیں رکھے، نہ صحابہ کو 15 شعبان کا روزہ رکھنے کا آپ نے حکم دیا۔ یہ سراسر بدعات و خرافات میں شامل ہے۔ اور اس رات میں جاگ کر کرتے کیا ہیں؟ صلاۃ الفیہ نام کی ایک نماز پڑھتے ہیں۔ عربی میں الف 1000 کو کہتے ہیں، واحد 1، عشر 10، مئات 100، اور الف 1000 کو بولتے ہیں۔ صلاۃ الفیہ، ہزاری نماز، اس رات میں پڑھنے کو گھڑ لیے ہیں لوگ، اور کہتے ہیں کہ جو 15 شعبان میں رات میں جاگے گا، 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، سجدے میں 70 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حاجتیں پوری کر دے گا، اور اس کے مرنے سے پہلے جنت کا ٹھکانہ اللہ اسے خواب کے ذریعے دکھا دے گا، اور اس کے خاندان کے 10 آدمیوں کی سفارش کرنے کا اللہ قیامت کے دن موقع دے گا۔ ایسے 10 آدمیوں کے حق میں جن کے اوپر اللہ جہنم واجب کر دیا، ان لوگوں کو یہ آدمی صلاۃ الفیہ پڑھنے والا، شب برات میں جاگنے والا، 10 جہنمیوں کو نکال کر جنت میں لے جا سکتا ہے۔ ایسی باتیں گھڑ لیے ہیں علامہ ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ اور علامہ البانی اور بڑے بڑے محدث کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات حدیث کے اندر موجود نہیں ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں جو نبی کی جانب منسوب کر دی گئی۔ صلاۃ الفیہ سب سے پہلے کہاں شروع ہوا؟ مسجد اقصیٰ میں، بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں سن 440 پر 7 ہجری میں ایک آدمی آیا جس کا نام ابن الحمراء ہے۔ ابن الحمراء، بڑی پیاری آواز تھی اس کی، بڑی پیاری آواز میں قرات پڑھتا تھا وہ۔ 15 شعبان میں آیا، رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع کیا، لوگ اس کے پیچھے صفے بنا لیے، اب رات بھر نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، یہ رات بھر نفل نمازیں پڑھ رہا ہے۔ وہاں کا جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، اسے بڑی پسند آئی یہ عبادت،
आइंदा साल 15 शाबान को भी उसने जागा, फिर साल 15 शाबान को भी रात भर नमाजें पढ़ा, और एक साल 15 शाबान को भी पढ़ा। लोगों को अच्छा लगने लगा, तब से बादशाह ने हुक्म दे दिया हर 15 शाबान को जागा जाएगा और नमाजें पढ़ी जाएंगी। सन 440 पर 7 हिजरी से पहले दुनिया में किसी ने 15 शाबान को सलाते हजारी या सलाते अल्फिया के नाम से किसी ने कोई नमाज नहीं पढ़ी। दुनिया की तारीख में इसका वजूद भी नहीं मिलता आपको। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुजरने के 4 सदियों के बाद ये बिदात पैदा हुई, 400 साल के बाद। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, इतना ही नहीं बल्कि ये कहते हैं कि जो आदमी रात में जागेगा, दिन में 15 शाबान का एक नफिल रोजा रखेगा, अल्लाह ताला उसे 8 साल तक, अगले 8 साल तक कंटिन्यू रोजा रखने का सवाब, पिछले 8 साल तक कंटिन्यू रोजा रखने का सवाब, अगले 8 साल, पिछले के 8 साल, कुल 16 साल कंटिन्यू रोजा रखने का सवाब उसके नाम अमाल में भरेगा। क्या तभी है, हदीस है, इस्लाम है। मुंह में जो आया तीरन छोड़ते गए, हदीसें घड़ते गए, और बाज लोगों ने यहां तक घड़ा 60 साल रोजे रखने का सवाब उसके नामा अमाल में चढ़ा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, एक रिवायत 15 शाबान के बारे में ये मशहूर की जाती है, जबकि वो हदीस तिर्मिज़ी में, इब्ने माजा में, सुनन अल बैहक़ी में, मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। एक हदीस है, वो हदीस क्या है, सबसे पहले वो वाक़या बयान कर देता हूँ मैं। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में मौजूद हैं। नबी एक एक रात अपनी बीवियों में बारी बारी आप जाते थे। उस रात नबी की बारी अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के हुजरे में थी। आप अम्मा आयशा के साथ आराम कर रहे थे, अचानक आप बिस्तर से उठे और निकलकर बाहर आ गए। अम्मा आयशा ने देखा नबी बाहर चले गए हैं, तो अम्मा आयशा के दिल में यह ख्याल आया, शायद आज की रात मेरी बारी को मेरे नबी ने किसी और बीवी को देने की गर्ज से मुझे छोड़कर चले गए होंगे। ऐसे ख्याल से मैं नबी को फॉलो की, रात में पीछा की। मैं जब जाकर देखी तो आप बकी कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआएं कर रहे हैं कब्रिस्तान वालों के लिए। मैंने देखा थोड़ी देर के बाद नबी पलट गए और मैं जल्दी जल्दी आकर बिस्तर पर सो गई। नबी आए आराम करने के लिए, मुझे छुए, मेरा बदन ठंडा था। नबी बोले, अय आयशा, क्यों तुम्हारा बदन ठंडा है? कमरा तो गर्म है। नहीं, ऐसे ही ठंडा है। क्या तुम बताओगी या आसमान वाला जिब्राइल को भेजकर मुझे बताए? नहीं नहीं अल्लाह के नबी, मैं ही बताती हूँ। जब आप मेरे पास उठकर गए, मैं आपको फॉलो की, मुझे ऐसे लगा आप मुझे छोड़कर किसी और बीवी के पास जा रहे हैं। जब मैंने देखा कि आप दुआएं कर रहे थे, फिर आप लौट रहे थे, मैं आपसे पहले आकर चुपके से सो गई। अय आयशा, क्या तुम समझती हो अल्लाह के रसूल तुम्हारे साथ खयानत करेगा, जुल्म करेगा? सुनो, मुझे अल्लाह का आर्डर आया, अय नबी उठो अपने बिस्तर से, निकलो और जाकर कब्रिस्तान में अपनी उम्मत के लिए दुआ करो। आज की रात बनु कल्ब की बकरियों के जितने रेवड़ हैं, उन बनु कल्ब की बकरियों के बाल से भी ज्यादा तादाद में मैं अपनी उम्मत की मगफिरत करूंगा। आज तुम चलो दुआ करो। सो अल्लाह का हुक्म हुआ, मैं दुआ करने चला गया और मैं आ गया। और यह 15वीं शाबान की रात थी। ऐसा तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, बैहक़ी, मुस्नद अहमद 4 हदीसों की किताब में सिर्फ ये वाक़या है, लेकिन 15 शाबान बोलकर नहीं है। अब आइए, इस वाक़ये को लोगों ने 15 शाबान के साथ फिक्स कर दिया। सवाल यह है कि यह हदीस कैसी है? खुद इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, यह हदीस इंतहाई ज़ईफ़ है। यह हदीस मुनक़ता है, मुनक़ता। 2 जगह से रावियों का इसमें सिलसिले सनद साबित नहीं है। और कौन है वो? हुज्जाज का यहिया से हदीस सुनना साबित नहीं है, और यहिया का उर्वा से हदीस समाअत करना साबित नहीं है। जबकि हुज्जाज की सनद उर्वा के साथ, यहिया के साथ मुत्तसिल है, और यहिया की सनद
उर्वा के साथ मुत्तसिल है, ये सिलसिले सनद है, दरमियान से 2 जगह से सिलसिले सनद मुनक़ता है, ये ज़ईफ़ रिवायत है। न सिर्फ इमाम तिरमिज़ी इसे ज़ईफ़ करार देते हैं, इमाम बुखारी भी इस हदीस को ज़ईफ़ करार देते हैं। इमाम इब्ने माजा, इमाम मुस्नद अहमद और इमाम अहमद इब्न हंबल और इमाम बैहक़ी, सारे इमाम इस हदीस को ज़ईफ़ करार देते हैं। ये हदीस सही नहीं है। अगर इसे सही मान भी लिया जाए तब भी इसमें 15 शाबान का जिक्र नहीं है। जब ज़ईफ़ हदीस है तो इसके बारे में बातें करना भी बेकार। लोगों ने इसी हदीस को दलील बनाकर रातों को जागना शुरू कर दिया, जबकि ये रिवायत बिल्कुल गलत है। मेरे भाइयों, आपको ऐसा लगता होगा हदीसों का ज़ख़ीरा है, जो सिलसिले सनद होते हैं उसमें एक एक रावी की हिस्ट्री है, जिसे अस्माउर रिजाल कहा जाता है। आप अस्माउर रिजाल की हिस्ट्री पढ़कर देखो, सिलसिले सनद की तहकीक जानकर देखो, ये इंतहाई ज़ईफ़ रिवायतें हैं। इन हदीसों को दलील बनाकर आप नहीं जाग सकते। अगर 15 शाबान को जागना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें साबित होती। नबी से कोई हदीस साबित नहीं, कोई हदीस साबित नहीं। रमज़ान की लैलतुल क़द्र 5 ताख़रातों में जागना साबित है, उसके बारे में हदीसें भी हैं। बुखारी में देखो, मुस्लिम में देखो, नसाई में देखो, अबू दाऊद में देखो, हर हदीस की किताबों में मिलेगा। लेकिन 15वीं शाबान को जागना, इबादतें करना किसी हदीस में भी नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं कि 5 रातों को जिसने जाग लिया अल्लाह जन्नत वाजिब कर देगा। ज़िलहिज्जा के 8 तारीख की रात, 9 ज़िलहिज्जा की रात, 10 ज़िलहिज्जा की रात, ईद उल फितर की रात, 15 शाबान की रात, ये 5 रातों को जिसने जाग लिया जन्नत वाजिब हो गई। मौजू, मनगढ़ंत, ज़ईफ़, झूठी रिवायत, अल्लाह अकबर। कहते हैं और हदीसें घड़ते हुए, रजबुन शहरुल्लाह, ये रजब अल्लाह का महीना, व शाबानुन शहरी, शाबान मेरा महीना। कौन बोल रहे हैं? अल्लाह के नबी बोल रहे हैं। रजबुन शहरुल्लाह, रजब अल्लाह का महीना, व शाबानुन शहरी, शाबान मेरा महीना, व रमज़ानुन लि उम्मती, रमज़ान मेरी उम्मत का महीना। ये भी मौजू रिवायत है, मनगढ़ंत रिवायत है, झूठी रिवायत है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, माह रजब को 15वें शाबान को जागने के लिए कुरान मजीद की एक आयत को दलील बनाते हैं। सूरह दुखान की 3 और 4 नंबर आयत कहते हैं, अल्लाह कुरान में कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हमने इस कुरान को मुबारक रात में नाजिल किया, हम ही तुमको डराने वाले हैं। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन, और अल्लाह तबारक व तआला इसमें हर किस्म के फैसले करता है। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, वही हिकमत वाला अल्लाह ताला इसमें बंदों के तकदीर के फैसले करता है। लोग कहते हैं फी लैलतिन मुबारका से मुराद 15वीं शाबान है, जबकि खुद अल्लाह कुरान मजीद सूरह बकरा में कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। सूरह अल क़द्र में कहता है अल्लाह ताला, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये लैलतुल क़द्र वो रात है जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया। तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? 1000 महीनों से बेहतर इबादत वाली रात है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अब आइए 15वीं शाबान को जागना, ये 15वीं शाबान को हलवे पूरियाँ पकाना, ये खुशियाँ मनाना, ये शाबान की ईद का तो करना कौन करे ये? अब नमाज की हिस्ट्री में बता डाले आपको। मस्जिद अक्सा में 447 हिजरी में एक इब्नुल हुमरा नाम का आदमी आया था, उसने शुरू किया हलवे पूरियाँ, ये शबे बारात, ये कौन शुरू करे? शियाओं के पास, शियाओं के अकीदे में शियाओं के 12 इमाम हैं, शियाओं के 12 इमाम। 11वें इमाम हसन अल अस्करी, उनके बेटे इमाम अल गाइब, उन्होंने एक बॉक्स लेको, कुरान लेको एक गार के अंदर चले गए सुन्नियों के खौफ से। सुन्निया मिंजा मारती पकड़े को तो डर को एक गार में छुप गए, एक बॉक्स लेको और एक कुरान लेको। वो बॉक्स में क्या था? मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठियाँ थी, और उस बॉक्स के अंदर अली रज़ी अल्लाह अन्हु की तलवार थी।
علی رضی اللہ عنہ کی تلوار، سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ باکس میں لیے، 10 پارے قرآن لیے، چلے گئے۔ کب آئیں گے انہوں؟ قیامت کے قریب نکل کر آئیں گے۔ وہ زمانے میں چلے گئے۔ امام غائب، انہوں پیدا کب ہوئے؟ 15 شعبان کو پیدا ہوئے۔ امام غائب کو تو کون؟ امام مہدی علیہ السلام کو یہ لوگ امام غائب کہتے ہیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام کو یہ لوگ امام غائب کا نام دیے، حسن عسکری کے بیٹے۔ جبکہ حدیث میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کے قریب میری خاندانی نسلوں میں سے ایک آدمی پیدا ہوگا جس کا نام مہدی ہوگا، میرے نام جیسا ہوگا، جس کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، جس کی ماں کا نام میرے ماں کا نام ہوگا، امت محمدیہ سے بیعت لے گا، یہود و نصرانیوں کے خلاف جہاد کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ پیدا ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ نہیں بولے پیدا ہو کر 10 پارے لے کو غار میں چھپیں گا پھر بعد میں نکلیں گا، نہیں، قیامت کے قریب پیدا ہوں گا۔ یہ شیعہ کیا بولتی؟ 10 پارے لکھ گئے، جبکہ قرآن 30 پارے۔ 10 پارے کون سے؟ شیعہ بولتی 40 پارے اللہ قرآن اتاریا تھا، 10 پارے علی کی شان میں اتاریا تھا، وہ 10 پارے لے کو چلے گئے انہوں۔ قیامت کے قریب وہ 10 پارے لے کو آتی۔ کب آئیں گے؟ جب دنیا میں 313 شیعہ باقی رہیں گے تب آئیں گے، اور سنیوں سے جہاد کریں گے اور پوری شیعات کو قائم کریں گے۔ نعوذ باللہ، ایسے ایسے باتیں شیعہ لوگ اپنی کتاب میں گھڑ لی۔ اور انہوں 15 شعبان کو امام غائب پیدا ہوئے، 100 دن کا تو حلوے پوریاں پکاتی۔ 15 شعبان کو آپ اس دنیا سے بری ہو گئے کہ تو برات کی چٹیاں ندیہ میں ڈالتی، شب برات یہ لوگا مناتی، ان کا دیکھا دیکھی چلہ پھوکی ہمارے بولے بھالے مسلمان بھی شروع کر لیے شب برات، جبکہ اسلام میں ہے نہیں۔ شب برات کو جاگنا بھی نہیں، شب برات کو حلوے پوریاں پکانا بھی نہیں، شب برات میں یہ صلاۃ الفیہ پڑھنا بھی نہیں۔ اچھا، یہ تاچ نہیں کرتے یہ لوگ، اور بھی بہت سارے کاماں کرتی۔ کیا کرتی؟ مریض والیاں کی روحاں اس مہینے میں واپس آتی۔ ان کا اور ایک بڑا عقیدہ، جو مر گئے وہ مریض والیاں کی روحاں ریٹرن آتی۔ کیسا جی آتی؟ کیسا آتی بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ المؤمنون کے اندر بیان کرتا ہے 18ویں پارے میں، قد افلح المؤمنون، ایک سورہ ہے سورہ المؤمنون۔ یہ سورہ مومنون کے 100 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جو بھی دنیا میں مریں گے وہ ڈائریکٹ قیامت کے دن ہی جگائے جائیں گے، قیامت کو ہی واپس آئیں گے، قیامت سے پہلے دنیا میں کبھی نہیں آئیں گے۔ اللہ بول رہا جو بھی مر کر برزخ میں پہنچا خبر کی دنیا میں، قیامت سے پہلے ریٹرن آتے نہیں۔ اچھا، صحیح حدیثہ پڑھو، ابو داؤد، ابن ماجہ، ترمذی پڑھو، وہ حدیثوں میں کیا ہے؟ جب ایک نیک آدمی سے منکر نکر سوال جواب کریں گے وہ صحیح صحیح جواب دے دے گا، اللہ کو فرشتے بولیں گے اے میرے اللہ یہ تیرا نیک بندہ تینوں کوشچنوں کے صحیح آنسر دے دیا۔ اللہ بولتا جنت کا لباس اسے پہنایا جائے، جنت کا بچھونا بچھایا جائے، جنت کی کھڑکی کھولی جائے۔ اس کے بعد وہ خبر والا ایک آرزو پیش کرتا، یا اللہ مجھے تھوڑی دیر کے واسطے دنیا میں جانے کی مہلت دے۔ اللہ پوچھتا کہیں کو جانا چاہتا؟ یا اللہ جب میں آ رہا تھا میری اماں، میری جورو، میرے بچے، میرے خاندان والے پل پلا کو رو رہے تھے، بہت زیادہ غم میں تھے، میں جا کو اتنا نیوز دے کو آتوں، اتنی خبر دے کر آتوں، اے میری اماں، اے میری بیوی، اے میرے بھائی بہنیں آپ ٹینشن نہ کھولو، اللہ میری خبر میں جنت کی کھڑکی کھول ڈالا، اللہ مجھے بہت اچھی حالت میں رکھا، اتنا بول کو آ جاتوں اللہ ذری مہلت دے۔ اللہ بولتا ایک بار مر کو یہاں آنے کے بعد میں کب کبھی اسے دنیا میں واپس نہیں بھیجتا، ڈائریکٹ قیامت کو چھٹنے کا، اب آرام سے سو جا، دنیا میں جانے کے خواباں چھوڑ ڈال۔ اللہ وہاں بھی جانے دیتا نہیں۔ جب ان کو جانے دیتا نہیں تو شعبان میں مریض والے کیسا جی ریٹرن آتی؟ اب کیا کرتی؟ ان کے من پسند چیزاں، ان کے حلوے پوریاں، اگر ان کو بریانی پسند تھی تو بریانی پکا کر فاتحہ دلا کر غریبوں میں بانٹیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سورہ کویرت کی 7 نمبر آیت میں کہتا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب بھی انسان دنیا میں مرے گا قیامت کے دن، جب اللہ تعالیٰ قیامت، سورہ کویرت پڑھ کر دیکھو، اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا، جب ستاروں کو جھڑا دیا جائے گا، جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، اللہ بولتا اس دن
इल्लियीन सिज्जीन से रूहों को निकाल कर खबरों के जिस्मों से हम जोड़ के रख देंगे। उस दिन हम इल्लियीन से नेक रूहें सिज्जीन से बुरी रूहों को निकाल कर खबरों में डालकर जोड़ेंगे। वइज़न नुफूस ज़ुव्विजत, उस दिन हम रूहों को जिस्मों से जोड़ेंगे, उससे पहले कभी रूहें दुनिया में नहीं आएंगे। अल्लाह ताला सूरह कुव्विरत में फरमा रहा, सूरह बकरा में 7 नंबर आयत में अल्लाह कहता, फ़कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम इस बात का इनकार कैसे करोगे, तुम अपने बाप के पीठ की हड्डी में, रीढ़ की हड्डी में मनी की शक्ल में थे। अल्लाह तुम्हारे बाप के पानी को, तुम्हारे माँ के सीने के पानी को मादर रहम में जमा करके तुम्हें पैदा किया, जिंदा किया। तुम दुनिया में मर जाओगे, डायरेक्ट क़यामत के दिन जगाए जाओगे। दुनिया में मरने के बाद हर शाबान के महीने में रिटर्न जाकर एंट्री मार मार कराओगे। अल्लाह ऐसा नहीं बोला, जैसे ही दुनिया में मरेंगे क़यामत के दिन जगाए जाएंगे, अल्लाह ताला बोल रहा। और इन्हों बोलती शाबान के महीने में हमारे अम्मा की रूह, हमारे बाबा की रूह, हमारे दादा की रूह आ जाती। अस्तगफिरुल्लाह, कैसे बुढ़े अकीदे जिए, कैसे बेकार अकीदे। फूलान टंगा को हवा के झोंके से जर्रा हले तो बाबा आ गए, दादा आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे सब मनगढ़ंत कामें ऐसे शाबान के महीने में करते हैं। मेरे भाइयों याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, क़यामत के मैदान में मेरी उम्मत के अक्सर लोगों को जिब्राइल अलैहिस्सलाम निकाल कर बाहर फेंकेंगे। मैं पूछूंगा क्यों इनको ढकल रहे हो? कहा जाएगा जब तक आप जिंदा थे, सही इस्लाम पर अमल करते थे, जब आप दुनिया से आ गए, ऐ अल्लाह के नबी, आपकी उम्मत ने दीन में खुराफात पैदा कर दिए, दीन में बिदात पैदा कर दिए, और हर महीने में एक ईदाम पैदा कर लिए। तुम्हें 2 ईदाम बता को आए थे, रमज़ान बकरीद। इन 12 महीने में 12 ईदा मनाने को आ गए। ये महीने में झंडे कते, वो महीने में कुंडे कते, ये महीने में बड़े अंकी ईद कते, ये महीने में छोटे अंकी ईद कते। ऐसे ईदा बना लिए। अल्लाह के नबी कहेंगे दूर भगा डालो मेरी नजरों से इनको, जिन्होंने मेरे मरने के बाद मेरे दीन को बदल के रख दिया। अल्लाह के वास्ते हमें बोल रही सो बात कड़वे कड़वे लगेंगे, क्या करना? जो दीन में नहीं है वो बोलना हमारी जिम्मेदारी। तहकीक करो, कुरान हदीस में कान तो भी दलील मिले, हम ना दिखाओ, हमें भी खाती, हम ना भी ख्वाहिश है हलवे पूरे खाने की। अगर नहीं है दलील, अल्लाह के वास्ते छोड़ डालो, छोड़ डालो। ये सब बिदात है, खुराफात है, ये जायज़ नहीं है। वत्ता हलवे पूरे खाना का दिल बोलिया, कब तो भी बना ले, 15 शाबान कुछ बनाना करने का काम भी हदीस में नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया को सही दीन हक़्क़ा की सिरात मुस्तकीम के अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और सही इस्लाम पर अमल करने, सही दीन को दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।